وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم دی ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے واسمعوا اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجر جو بچڑے کی محبت ہے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مؤمن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جب جو کچھ انہیں دیا گیا اسے کہا گیا کہ مضبوطی سے پکڑ لو. اب انہیں کیا اپنا جو ہے اپنا وعدہ میثاق پیچھے ہم پڑھ کے آئے پختہ وعدہ یاد دلایا کہ جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں عجیب ایک دہشتناک سی صورتحال تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے باقاعدہ سر پر پہاڑ کو دیکھا تو ڈر کر احکامات قبول کیے تھے. تو جو کچھ ہم نے خذو ما آتیناکم بقوت واسمعوا پھر کیا کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو جو ہم دے رہے ہیں یعنی تورات کو اور جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کو قبول کرو بقوت کس کے ساتھ عزم اور ارادے کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو واسمعوا اور سنو مطلب اس کی اطاعت کرنے کے لیے اس کو توجہ سے سنو ٹھیک ہے توجہ سے پوری اس کو سنو ایک تو قوت کے ساتھ پکڑو ارادہ باندھو کہ اسے مضبوطی سے تھامو گے نبھاؤ گے اور پھر کیا اس کو غور سے بھی اس لیے سنو توجہ کے ساتھ کہ ظاہر ہے غور سے سنیں گے تو احکامات پر عمل کر سکیں گے نا. تو پھر ان کی وہی نیچر قالو انہوں نے کہا سمعنا سنا ہے ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہے ہم نے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا سمعنا واطعنا ہمیں آج کیا کرنا ہے ہمیں سمعنا واطعنا کرنا ہے ہم نے سننا ہے اور اس کو کیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اور انہوں نے تو کھلے عام کہا سنا ہم نے اور کیا ہم نافرمانی کی ہم نے. یہود نے وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ورنہ وہ ہمیشہ ادروائز جو ہے آپ کے سامنے کہ ان کی ایک کے بعد ایک جو ہے نافرمانی آپ کو دکھائی دیتی رہی ہے اور یہ کفر دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے ہمیں کون سا جو اس چیز کی ٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے عمل کی نیت ہوتا ہے انسان کسی چیز کو توجہ سے سنتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ یہود کے دل میں کیا تھا بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں وہ رنگے گئے اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی ایسی محبت جیسے رچ بس گئی جیسے ہمارے جو جسم کے اندر وہ خون گردش کرتا ہے اور اسی طرح سے آپ یہ سوچیں کہ ان کے اندر جو جب ایک انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خیال ہی اس کا اب آپ ایک کھانا بھی کھا رہے ہیں اس تھاٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ جو آپ کے دماغ میں ہے اسی طرح سے آپ کے جسم کو لگے گا نا. تو جب ان کے دماغ میں یہ سوچ غالب تھی کہ ہم نے بچڑے کی پوجا کرنی ہے تو یہی ان کے پورے خون میں گردش کی طرح گھوم رہی تھی. اور اشریب کا مطلب بھی یہی گیا کہ پلائی گئی مطلب کہ پانی جیسے انسان کے رگو ریشے میں ایسے خوب دوڑتا ہے ایسے کھانا نہیں دوڑتا لیکن پانی تو دوڑتا ہے نا اسی طرح ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت کو پلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. محبت کیا کرتی ہے انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. ایک اچھا خاصا انسان جب محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی فیز میں ہوتا ہے
کہ وہ اور کچھ ہٹ کے نہیں سوچ سکتا، وہ بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے جو خیال اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، نہ تو وہ دیکھنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی وہ سننے کے قابل رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ایلیمنٹس ہیں اس کے رک جاتے ہیں اپنی سوچ کے تحت۔ تو اب ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا تھا کس چیز نے؟ بچڑے کی محبت نے، اسی وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہوئی کہ انہیں حق بات سمجھ نہیں آئی، اور یہود کا جو کفر، ان کی نافرمانیاں اور بچڑے کی جو عبادت ہے وہی بیسیکلی باعث بنی تھی کہ ان کو بچڑے کی جو محبت پلانے کی بات کی گئی اس کے فیکٹرز ان کا کفر، نافرمانیاں اور بچڑے کی عبادت تھی۔ اور اگر ہم مؤمنین تک جائیں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہی، جلد سے کنٹینیو کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان، کل سے لے کر مؤمنین تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں کی کیا کی؟ سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے؟ اب اس آیت میں انڈیکیٹ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کلیم کہ تم اسی پر ایمان رکھتے ہو جو تم پر نازل کیا گیا غلط ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو کہ واضح تھے ان کا انکار کیا ہے، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے، تورات کا انکار کیا ہے، حالانکہ جب وہ تمہیں دی گئی تھی تو اس وقت کوہ طور کو تم پر بلند کر کے، معلق کر کے باقاعدہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور تم نے یہ جان لیا تھا کہ اب اگر اس کو نہ لیا تو یہ پہاڑ جو ہے تم پر آ گرے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ جانتے ہیں انسان کی ظاہری سوچ کیا ہے اور باطن میں کیا ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل کی کیفیات کو شو کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی تمہارا یہ حال تھا کہ زبان سے تو تم نے سمعنا، ہم نے مان لیا، کہا، مطلب ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، کہا، حالانکہ تمہارے دل میں عصینا تھی کہ ہم نے نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار معجزے اور کرامتیں دیکھنے کے باوجود بچڑے کی پوجا کی برائی تمہارے دلوں میں اس طرح رچ بس گئی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی پانی کی اگزامپل آپ کو دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سمجھ لیں کہ زمین پانی کو کیسے پی لیتی ہے اور پھر اس سے گھاس پھوس اگاتی ہے، اسی طرح کیا ہے تمہارے دل کی زمین میں کیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، انبیاء کا قتل کرنا، دل میں عصینا کہنا کہ نافرمانی کی ہم نے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جتنی بھی ریویل ہوئی کتابیں ہیں ان کا انکار کرنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کریم کا جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا انکار جو ان انٹینشنلی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انٹینشنلی جان بوجھ کر انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صلہ رحمی کو چھوڑنا۔ اور کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر؟ جو خبیث، زہریلی اور خاردار جو جھاڑ جنکار جو اگتی ہے، جن کے کڑوے اور زہریلے پھل ہیں نا، وہ تمہیں دنیا و آخرت میں اٹھانے پڑیں گے۔ اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم کر رہے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ بہت برا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم لوگوں کے یہ سارا کچھ کرنے کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔